میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے 6 مہینے میں 90 لاکھ کی سیل کی ہے. اچھا, کیا اور بیچا؟ اس نے جوتے بیچے. اچھا, یہ کس ایج کی بچی تھی؟ واہ, اے آئی شادی بھی کروا سکتی ہے. تو وہ آپ پریکٹس کر لیں کہ یا کوئی گھر میں جھگڑا ہوا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ یہ بیگم کیسے راضی ہوگی. یا پھر اگر آپ شادی کرنے والے ہیں تو آپ نے اگر اپنی بیگم کے جھگڑوں سے آپ تھوڑے سے کنسرنڈ ہیں تو آپ اے آئی کو کہہ سکتے ہیں کہ میری بیگم بن کے مجھے جھگڑا کرو اور پھر دیکھو کہ میں آپ کو کیسے ہینڈل کرتا ہوں. تو کیا میں کو منا سکتا ہوں یا نہیں منا سکتا, اس کے اوپر بھی پریکٹس ہو سکتی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ہب آئی ٹی کا جنوبی پنجاب ہے. ٹھیک ہے, لیکن سب سے زیادہ قسم پرسی والی جو کیفیت ہے وہ جنوبی پنجاب کی ہے. اس کا کیوں تضاد کیوں؟ یہ ایک بندے کا چلان ہوا تو اس کے ساتھ خاتون بیٹھی تھی, تو اس کے گھر چلان پہنچ گیا. اس کی بیوی نے کہا یہ میں تو نہیں بیٹھی, کیونکہ تصویر بھی تھی ساتھ. تصویر بھی تھی ساتھ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اے آئی کا. السلام علیکم ناظرین اکرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اے آئی کا بہت تذکرہ ہے, بچے بھی اے آئی کا نام لے رہے ہیں, میڈیا میں بھی اے آئی کی بات سنائی دے رہی ہے, سوشل میڈیا پر تو اے آئی کی دھوم مچی ہوئی ہے. یہ اے آئی ہے کیا؟ یہ انسانوں کے, بچوں کے, ملازمین کے مستقبل پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا اسے واقعتاً جابس چلی جائیں گی, یا یہ انسانوں کی بہت بڑی مدد کرنے آئی ہے اور اب بہت طویل عرصوں کی ریسرچ وہ چند منٹوں میں مل سکے گی؟ اور خاص طور پر یعنی یہ سیکھنی کیسے ہے, کون کون سے ٹولز ہیں, اور بچے کارٹون بھی اس سے بنا سکتے ہیں, اس سے آپ کی اسٹڈی بھی ہو سکتی ہے, بہت سے کام ہو سکتے ہیں, یہ کئی ملازمین کی جگہ بھی لے سکتی ہے. یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک وقاص سعید صاحب, بہت معروف شخصیت ہیں اس حوالے سے. بہت آپ میڈیا پر بھی جا چکے ہیں, بہت سے کورسز کروا چکے ہیں. ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے ایک کورس میں آن لائن جو انہوں نے کروایا, اسی حوالے سے 1 لاکھ اسٹوڈنٹس ان سے مستفید ہوئے. یہ ڈائریکٹر ہیں آپ ڈیجیٹل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے. یو ایم ٹی کا جو پہلا بیچ اے آئی سے متعلق فارغ التحصیل ہوا تو اس میں آپ بھی شامل تھے, اور اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو پڑھنے والے تھے وہ بہت دور تک پہنچے ہیں دنیا میں, جرمنی تک بھی گئے ہیں. ملک وقاص صاحب, خوش آمدید آپ کو. مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ کارٹون بنانا, یہ بچوں کے لیے بنانا بہت مہنگا پروجیکٹ ہے. آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے بچوں سے کارٹون بنوا دیے, یہ کیسے ہوا؟ بہت شکریہ, آپ نے یوسف صاحب انوائٹ کیا. تو بچے ہمارے آج کل کے بڑے کریٹیو ہیں اور بہت تخلیقی صلاحیتیں رکھتے ہیں, اور اس تخلیقی صلاحیت کو وہ کاغذ کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو موٹیویشن یہ تھی کہ بچوں کی اس تخلیقی صلاحیت کو نکھارا جائے, کریٹیوٹی کو مزید نکھارا جائے. دوسرا, پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک گیپ تھا, تو ہم نے کہا کہ اس گیپ کو کیسے برج کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے ایک 8 دن کا ایک کورس بچوں کے لیے لانچ کیا اسمارٹ اسکلس کیمپ کے نام سے. اس میں ہم نے بچوں کو سکھایا کہ یہ چیٹ جی پی ٹی سے آن لائن تھا. یہ مکمل آن لائن تھا, زوم پہ تھا. ہم نے بچوں سے پہلے پوچھا کہ آپ کی فیوریٹ سٹوریز, بیڈ ٹائم سٹوریز کون سی ہیں؟ تو بچوں نے کچھ بڑی اچھے مورل والی سٹوریز بتائیں. ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے اس کا سٹوری لکھا, سٹوری بورڈ لکھا, پھر 11 لیبس پہ جا کے اس کا وائس اوور کیا. پھر چیٹ جی پی ٹی, ڈریمنا, مختلف یہ ٹولز ہیں, ان سے ہم نے اس کی امیجز جنریٹ کی, پکسار سٹائل کی اور مختلف اینیمے سٹائل کی. پھر ہم نے چیٹ جی ایل ایم سے اس کا اینیمیشن نکالا. اینیمیشن نکال کے ہم نے کیپ کٹ یا کینوا, ان دونوں میں سے کسی ایک ٹول پہ بھی جا کے, کے نام لے رہے ہیں, یہ سب ایپس کے نام ہیں, وہ یعنی آسانی سے نیٹ سے یہ چیزیں آسانی سے اسمارٹ فون سے پیرنٹس ریسرچ کر کے تھوڑا سا نکال سکتے ہیں. تو تقریباً یہ 30 منٹ سے 1 گھنٹے کی ایکٹیویٹی میں آپ لگ بھگ ایک عام سٹوری جو ہم بچپن میں سنتے ہیں, لکڑہاڑے والی یا شیر کو بلانے والی, تو وہ ہم بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی کریٹیو ایکٹیویٹی تھی بچوں کے لیے, جس کے پیرنٹس کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا ان کے ساتھ تعلق استوار ہوا. کورس کتنی دیر آپ کا چلا اور کتنی دیر میں بچے اس قابل ہو گئے, اور کتنے کارٹون بنا لیے تھے انہوں نے؟ ہمارا یہ جو کورس کا دورانیہ تھا وہ تو 8 دن کا تھا. صرف 8 دن؟ صرف 8 دن. اور جو ہمارے اس کورس کے اندر انرولڈ بچوں کی تعداد اچھا, 8 دن میں کتنا وقت بچے دے رہے تھے اس کو؟ بچے اس کورس کو کلاس میں 2 گھنٹے دے رہے تھے, اور اس کے علاوہ یعنی کلاس سے مراد اپنے گھر میں آن لائن پڑھتے ہوئے؟ جی, اپنے گھر میں آن لائن 2 گھنٹے کا وقت دے رہے تھے. اور اس کے علاوہ والدین جو ہمیں فیڈ بیک دے رہے تھے کہ ہمارے بچے ویسے تو اسکول کے لیے ہمیں ان کو اٹھانا پڑتا ہے اور جلدی سلانا پڑتا ہے, لیکن آپ کی اس کلاس کے لیے بچے صبح خود اٹھتے تھے 10 بجے سے پہلے کہ ہمیں کلاس لینی تھی ان کے لیے. ہاں جی, اور پھر وہ گھر میں اچھا خاصا ٹائم اس کے اوپر ریسرچ کرنے میں اسپینڈ کرتے تھے, اور ہماری اگلی کلاس میں بچوں کے پچھلی کلاس کے والے سے بے شباہ سوالات ہوتے تھے. تو بچوں نے اس کے اوپر تقریباً میں سینکڑوں کی بات کروں گا,
یعنی کہ 6,000 کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹس تھے. تو سینکڑوں میں کارٹونز بچوں نے ہمیں واٹس ایپ کے اوپر بھیجے اپنے بنا کے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کے آوازوں کے ساتھ. تو اس سے الحمدللہ خوشی بھی ہوئی کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک تعلق کا ایک بہانہ بن گیا جو کہ پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے, یعنی وہ ایک تو یہ کہ انہوں نے مہارت سیکھی, اسکل سیکھی, دوسرا وہ ریلیشن بھی ان کے بڑے اچھے ہو گئے. جی بالکل ایسے. اور جو دوری پیدا کر رہے تھے گیجٹس, اس کی بجائے وہ قربتوں میں اور بچوں کی جو تخلیقی صلاحیت جو صرف وہ سوچتے تھے لیکن شاید وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے تھے, اب ان کو اظہار کرنے کا ایک طریقہ مل گیا. اچھا وقاص صاحب, یہ فرمائیے کہ چلیں یہ ایک فائدہ آپ نے بتایا. اچھا یہ کتنی عمر کے بچے تھے؟ یہ بچے تھے 9 سے 13 سال کے. اور جو ہمارا مشاہدہ تھا کہ ہمارے جو 9 سے 13 سال کے بچے ہیں وہ ہمارے والدین کی عمر کے جو 9 سے 13 سال کے بچے تھے ان سے بہت آگے ہیں. یہ ان کا علم, ان کی فراست, ان کے سوالات, ان کا سوچنے کا زاویہ, یہ جس تجسس اور کیوریوسٹی سے اپنے ماحول کو پرکھتے ہیں, یہ بہت آگے بچے ہیں. یہ ٹھیک ہے, یعنی ان کو بچے نہیں سمجھنا چاہیے, یہ بہت تیز چیز ہے. جی بالکل ایسی ہی ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ فرمائیے کہ اے آئی کے حوالے سے پاکستان میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اس کو استعمال کرنے والے ہیں, کچھ لوگوں نے کوئی حیران کن کام کیا ہو, کوئی بہت نمایاں ہوئے ہو جس سے لوگوں دوسروں کو موٹیویشن ملے. کون سا ایسا کام ہوا؟ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کوئی نوجوان تھا, اب مجھے یاد نہیں کہاں کا تھا, تو موبائل پہ اس نے خود سے ایپ بنائی اور وہ گاڑی یعنی اسے ڈرائیو کروا رہا تھا. وہ ٹیسلا کا تھا. وہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ ٹیسلا سے مجھے یاد آیا کہ ایک اے آئی ایکوپڈ گاڑی وہ بنا رہے ہیں, تو ایک یہاں بھی بنا رہا تھا. اس طرح کی کوئی ہے مثالیں آپ کے سامنے؟ اس طرح کی کافی زیادہ مثالیں ہیں. ایک تو جو آپ نے مثال دی ٹیسلا سے ٹیکسلا یہ ہم کہہ لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ملتان روڈ پہ سفر کرتے ہیں نا, تو پاکستان میں ڈرائیونگ کے دوران آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں ایک ایک کھڈے کا پتہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ کھڈے جب سے ہم نے ڈرائیونگ سٹارٹ کی ہوتی ہے ہمارے بڑھاپے تک وہ ہمارے لاشور میں, اور وہ کھڈے کبھی پیچ نہیں ہوتے, وہ کھڈے ہمیشہ رہتے ہیں, وہ بھی رہتے ہیں. تو اب ہمارے اسٹوڈنٹ نے, ہمارے بیچمنٹ میں ایک اسٹوڈنٹ نے ایک ایسا یہی بنایا تھا کہ وہ کیمرے کے ذریعے اس نے کیمرہ لگا دیا GoPro اپنے موٹر سائیکل پہ, اور وہ راستے میں جتنے بھی کھڈے ہیں وہ GPS کے ذریعے میپ کر کے اس نے بتا دیا کہ یہاں پہ یہ کھڈا ہے, یہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ یہ ہے. وہ کیسے بتاتا ہے؟ بول کے بتاتا ہے؟ نہیں, وہ کیمرے سے, کمپیوٹر جو کیمرہ لگا ہے اس کیمرے سے کمپیوٹر ویژن ٹیکنالوجی سے ڈیٹیکٹ کر کے اس نے ڈیٹا بیس سیو کر لیا اور اسنیپ شاٹ بھی لے لیا. GPS کی ڈرائیور کو بتاتا کیسے؟ وہ ڈرائیور کو نہیں بتا رہا تھا, وہ ڈیٹا بیس میں سیو کر رہا تھا. اب اس ڈیٹا کو اگر ہم سرکار کے ساتھ شیئر کر لیں, گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ اس روڈ پہ فلاں جگہ پہ ایک بارشیں ہو رہی ہیں, تو کوئی گڑھا بن گیا ہے, کوئی اس طرح ریئل ٹائم کوئی چیز ہو جائے, تو یہ بڑا معاون ثابت ہو سکتا ہے. بارشیں چل رہی ہیں, گڑھے سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں, تو یہ ٹیکنالوجی اگر ریئل ٹائم امپلیمنٹ ہو جائے ڈفرینٹ کیمراز کے اندر, تو ریئل ٹائم ڈیٹا گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر کے جانیں بچائی جا سکتی ہیں. دوسرے نمبر پہ جو بڑا کارنامہ پاکستان کا سیف سٹیز والا ہے, سیف سٹیز کے کیمراز. تو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ آپ کو ایک واقعہ بھی پتا تھا کہ ایک بندے کا چلان ہوا, تو اس کے ساتھ خاتون بیٹھی تھی, تو اس کے گھر چلان پہنچ گیا. اس کی بیوی نے کہا یہ میں تو نہیں بیٹھی, کیونکہ تصویر بھی تھی ساتھ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اے آئی کا. تو باقاعدہ طور پہ ہیلمٹ نہیں پہنا, سیٹ بیلٹ نہیں لگائی, یا گاڑی کے اندر موبائل ڈیٹیکٹ کر رہا ہے, تو یہ کیمراز خود سے اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کی نمبر پلیٹ کر کے اس کا چلان ایشو کرتے ہیں اور گھر پہ پوسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اے آئی ہمارے ہاں پڑھائی جا رہی ہے, کیسی پڑھائی جا رہی ہے؟ یہاں پہ کچھ گرے ایریاز ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری اکیڈیمیا انڈسٹری کے ساتھ لنک نہیں ہے, ہماری انڈسٹری اور اکیڈیمیا دونوں سرکار کے ساتھ لنک نہیں ہے, گورنمنٹ کے ساتھ لنک نہیں ہے. یعنی کہ ہماری یہ تینوں ڈپارٹمنٹس انڈیپینڈنٹلی چل رہے ہیں. ہاں, اور پتہ نہیں کہ کس کی نیڈ کیا ہے. اکیڈیمیا کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے انڈسٹری کی کن ریکوائرمنٹس کے حساب سے بچے کو تیار کرنا ہے. وہ بچہ جب جاتا ہے کہ انڈسٹری پہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے, انٹرویوز دیتا پھرتا ہے, CVs کو بناتا پھرتا ہے, پھر اس کو ریگرس انٹرنشپس کرنی پڑتی ہیں, تب جا کے وہ تیار ہوتا ہے. یہی تیار وہ 4 سال میں کیوں نہ ہو جاتا, یہی وہ تیاری 4 سال میں کیوں نہیں کی اس نے, کیونکہ ہماری اکیڈیمیا کچھ اور پڑھا رہی ہے. تو گورنمنٹ یہ جو گریجویٹس ہو رہے ہیں ہر سال میں, گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ان کا کرنا کیا ہے. ہم کوئی باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں, سارا کچھ لے کے آئے, الٹا ہم ایسے قانون بنا رہے ہیں آرٹیکل 37AA جیسے کہ FBI کو یہ رائٹ دے دیا کہ کسی پرسن کو بھی اس شک کی بنیاد پہ اٹھا لیا جائے کہ یہ شاید ٹیکس فراڈ کر رہا ہے, اور اس کے لیے نہ آپ کو کوئی کورٹ آرڈر کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی. اب اس سے لوگ پھر ڈرتے ہیں, کاروبار کرنے سے بھی لوگ, جابز انویسٹمنٹ کرنے سے بھی ڈرتے ہیں, کمپنیز انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتی ہیں. تو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں کو آپس میں بیٹھ کے برج کرنا چاہیے, تب جا کے ہم اس کی کوالٹی کو انہانس کر سکتے ہیں.
اچھا یہ فرمائیے کہ اے آئی، یعنی ابھی تو ہمارے لوگوں کے لیے اے آئی کا لفظ ہی بڑا عجیب سا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی. پہلے ہم انٹرنیٹ کے بارے میں بڑی مشکل سے جانا یہ کیا ہے، کمپیوٹر کا پتہ چلا، پھر اسمارٹ فون آ گیا. تو اب اے آئی کیا ہے اور اس کے ذریعے سے کیا جابس کم ہو جائیں گی، یا گھر بیٹھے ہم اس کو ایک اپنا بطور جیسے وہ ملازم کہتے ہیں نا امپلائی بنا کے اس سے کیا خدمت لے سکتے ہیں؟ ہمارا ایک المیہ معاشرے کا یہ رہا ہے کہ ہم ہر ٹیکنالوجی کو نا کے حوالے سے مداحنت کا شکار رہے ہیں کہ یاد یہ ٹیکنالوجی ہمارے خلاف ہے، سازش ہے ہمارے خلاف، یا کوئی یہودی سازش ہے، یا کوئی مسئلہ ہے. اب اس کے پیچھے ریزنز بھی رہے ہیں، ہمارا معاشرتی خرابیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، ٹی ویز، وی سی آر، اور یہ پورے ایک تاریخ ہم نے دیکھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی انسان کی سازش اور دشمن کی بجائے زیادہ معاون ثابت ہو سکتی ہے. یا مطلب یہ آپ کا رویہ اور استعمال ہے نا، یعنی ٹیکنالوجی اٹ سیلف تو غلط یا صحیح نہیں ہوتی، آپ ہوتے ہیں کہ اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں. بالکل، یہ ٹیکنالوجی بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے، ہمارا استعمال اچھا برا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اے آئی یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت اس شخص کو ریپلیس کرے گی جو اس حالات کے نئے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا، جو اس کا ہم آہنگ نہیں ہو رہا، ہم آہنگ نہیں پیدا نہیں کر رہا. میں استاد ہوں، میں طالب علم ہوں، میں کسی کمپنی میں جاب کرتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی میری اسسٹنٹ کیسے بن سکتی ہے. کینسر ڈیٹیکشن، سیلز کو ریکگنائز کر کے ایکس رے سے ٹیکنالوجی آپ کو فوراً دے سکتی ہے. تو اگر میں اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کروں گا تو الٹیمیٹلی میری جاب ریپلیس ہو جائے گی. سو یہ چیز ہے، وہ لوگ جو ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں گے وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی دکھا پائیں گے. اور جو اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے ان کا حال بھی وہی اردو بازار میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی طرح ہوگا جو آج بھی فوٹو شاپ 6 استعمال کر رہے ہیں، یعنی جو آگے نہیں بڑھ رہے. اچھا یہ فرمائیے کہ ایک تو بہت ہائی لیول کی چیزیں ہیں نا، ایک ڈاکٹر اے آئی استعمال کر رہا ہے، ایک سائنٹسٹ استعمال کر رہا ہے، یا کوئی ٹیچر کر رہا ہے، یا اپنے فیلڈ میں کر رہے ہیں. ایک عام آدمی، لے مین، جو مطلب ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ہمارے ینگسٹر بھی ہیں، وہ کس طرح اس کو، بہت زیادہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے جی کہ ہم کو ویڈیو بنا لیں، یوٹیوب پر لگا دیں، اس سے پیسہ کما لیں، کو فیس بک پر لگا دیں، ٹک ٹاک پہ تو خیر بہت زیادہ میسیج ہیں. تو ان کے لیے اے آئی استعمال ہو سکتی ہے، کیسے کریں، کیسے سیکھیں اور کما سکیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ تقریباً ہر شعبہ ہے زندگی کے اندر اے آئی کی امپلیکیشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے، کنٹینٹ کریٹرز اگر ہیں تو میں مثال کے طور پہ ایک ماہر کوئی لکھاری ہے، میں اس لکھاری کی شاگردی کے اندر آنا چاہتا ہوں، اور میں وہ کورس کرواتا ہے، 6 مہینے کا ایک کورس ہے اس کا جس میں وہ لکھنا سکھاتا ہے، اور اس کا لکھنے کا سٹائل سب کو بڑا پسند ہے، بھاتا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، ایلیکس کیٹونی کے نام سے ایک خاتون ہے، امریکہ کی بہت بڑی کاپی رائٹر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح فرینک کرن بہت بڑا ایک کاپی رائٹر ہے. لوگ اس کی لکھے ہوئے ای میلز، اس کی لکھی ہوئی جو کیپشنز ہوتی ہیں، ڈسکرپشنز، ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کے ہزاروں ڈالرز کے کورسز ہیں. میں اب ان کورسز کو اسکپ کر کے ڈائریکٹ چیٹ جی پی ٹی کو جاؤں اور کہوں کہ مجھے فرینک کرن اور ایلیکس کیٹونی کے سٹائل میں یہ ڈسکرپشن لکھ کے دے دو. بالکل صحیح. تو میں نے وہ ہزاروں ڈالر بھی بچا لیے، میں نے وہ سارا علم کے اندر اپنا جو وقت انویسٹ کرنا تھا اور وہ چیز خود سیکھنی تھی وہ بھی بچا لی، اور مجھے وہ کیپشنز ملے. یہ ویسے میں نے ایک دن تجربہ کیا جی، میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کہا کہ ابوالکلام آزاد یوسف سراج کا نام اگر خط لکھیں تو کیسے لکھیں، اس نے لکھ دیا تھا، اور سٹائل وہی تھا. جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ایک چیز ہے کہ جو ہمارا وقت بچا سکتی ہے. تو کنٹینٹ کریٹرز ایک تو یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرا، چیٹ جی پی ٹی استعمال کریں یا اور بھی ایپس کوئی ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری اپلیکیشن پہ. مثال کے طور پہ چیٹ جی پی ٹی حقائق کو مسخ کر دیتا ہے، وہ فیکٹس اینڈ فگرز، اسٹیٹسٹکس نہیں دیتا. پیڈ ورژن یا دوسرے ورژن کا بھی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل پڑتا ہے. چیٹ جی پی ٹی تقریباً 6,500 روپے میں، جو ہم سمجھ لیں جس طرح ہم بل دیتے ہیں، اگر ہم 6,500 روپے کا چیٹ جی پی ٹی لے لیں، میں سمجھتا ہوں منتھلی، یہ ہر ایک انسان کی ضرورت ہے. اگر چیٹ جی پی ٹی کہانیاں، نیریٹیو، اسٹوری ٹیلنگ بہت اچھی کر سکتا ہے، لیکن جب حقائق کی بات آئے، اسٹیٹسٹکس، فیکٹس اینڈ فگرس کی بات آئے، تو پرپلیکسٹی ایک ٹول ہے، وہ بھی فری ہے. پرپلیکسٹی وہ اس سے بہت اچھا کام کرتا ہے، اور وہ ہر اپنے جملے جو جنریٹ کرتا ہے اس کا حوالہ ساتھ دیتا ہے کہ یہ میں نے کہاں سے اس حوالے کو لیا ہے. ٹھک ہے. تو اپلیکیشن کے حساب سے یہ پرپلیکسٹی بھی یو ایس بیسڈ ایک کمپنی ہے. اچھا جی، ان کا یہ ویسے کامن نہیں ہے، آپ نے ابھی بتایا. ہاں جی، یہ بیسیکلی جو اکیڈیمیا سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، جن کو اپنے ایک ایک جملے کا حوالہ دینا پڑتا ہے کہ یہ میں نے جملہ کہاں سے اس کو لیا ہے، تو وہ اس پرپلیکسٹی کا بہت بھرپور استعمال کرتے ہیں. کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے تو چیٹ جی پی ٹی ہو گئی. جی. چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہوئے کچھ احتیاط بھی کرنی چاہیے. چیٹ جی پی ٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی بعض دفعہ آپ کی غلط بات کو بھی اس کی تائید کر دیتا ہے، اور اس اپنی تائید کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اپنے خود ساختہ دلائل بھی نکال لیتا ہے، فیکٹس اینڈ فگر بھی لے آتا ہے، فیکٹس اینڈ فگرز بھی نکال لیتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی کچھ ہفتے قبل کینیڈا کا ایک لائر ہے، اس نے ایک
कोर्ट के केस के हवाले से चैट जीपीटी की मामलत हासिल की और नतीजा ये निकला कि चैट जीपीटी ने उसको ऐसे खुद साख्ता केसेस और उनके खुद साख्ता फैसले निकाल के दे दिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और वो उसके लिए वबाल जान बन गए। तो हमें चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए उसकी हर जनरेटेड बात की वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। यानी इतनी अहलियत हमें होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो फिर हमारा उसी कनाडा के लॉयर की तरह का मामला ना हो जाए। हाँ, ऐसा एक हमारे साथ भी हुआ जी। हमारे मुफ्ती अजमल भट्टी साहब हैं, हमारे टीवी के लोग उन्हें जानते हैं। उनकी डॉक्टरेट का थीसिस चल रहा था, तो उन्होंने चैट जीपीटी से अपने उस मौजू से मुतल्लिक जब पूछा तो उन्होंने उनको किताबों के नाम, ऑथर्स के नाम, पब्लिशर्स के नाम बता दिए। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने लिस्ट निकाली और उर्दू बाज़ार चले गए। उन्होंने कहा जी ना तो हम इस ऑथर को जानते हैं ना किसी ऐसी किताब को जानते हैं। तो ये भी एक और एग्जांपल है कि वो ऐसी चीज़ें बना भी देता है। बिल्कुल। लेकिन ये फ़ायदेमंद भी साबित होता है कि है एग्जांपल ऐसी। बिल्कुल फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मिसाल के तौर पे एक कंटेंट क्रिएटर है, सब एक मसला होता है क्रिएटिव ब्लॉक का। आप मुझे कहेंगे कि वकास भाई आप कोई 50 जुमले मुझे लिख के दें किसी भी मौजू पे, मैं शायद 30-40 जुमले या 10 जुमले लिखने के बाद मेरा कलम रुक जाए, महदूद हो जाएंगे, मेरा कलम रुक जाएगा, मेरा क्रिएटिव ब्लॉक आ जाएगा। आप हो सकता है माशाल्लाह 50 के 50 लिख दें, कोई और हमारे स्टूडियो से वो 40 लिखेंगे तो उनका क्रिएटिव ब्लॉक आ जाएगा। चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है कि मैं अगर आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं चैट जीपीटी को रिसर्च बेस्ड के ऊपर कहूँ कि मुझे फर्स्ट 100 वीडियोज़ किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। वो ना सिर्फ मुझे मौजूआत बताएगा बल्कि उसके पूरे स्क्रिप्ट भी लिख के दे देगा, और स्क्रिप्ट भी उन लोगों के तर्ज में जो इस फील्ड के माहिर हैं। तो इस तरह की बेशबहा मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में लोगों को बड़ा वक्त लगता था, रिसर्च लगती थी, मेहनत लगती थी। आज चैट जीपीटी से आपको बेशबहा मिसालें मिल जाएंगी कि वो बड़े कम वक्त में अपना चैनल अच्छे कंटेंट के साथ बना लेते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स के भी आप करवा रहे हैं ना कोर्सेज? जी जी। तो ई कॉमर्स का भी ज़रा बताइए कि ये कोर्स करने के बाद हमारे नौजवान कैसे इसे कमा सकते हैं? ई कॉमर्स पाकिस्तान की एक अच्छी खासियत ये है, बात ये है कि आप हर दूसरे तीसरे गली मोहल्ले में देखेंगे कोई ना कोई घर के अंदर कोई फैक्ट्री लगी होती है, कोई ना कोई छोटी फैक्ट्री लगी। और हमारे यहाँ पे लाहौर के अंदर भी आप शाह आलम मार्केट देख लें, आप बड़ी बड़ी मार्केटें लाहौर के अंदर भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में कारोबार करने का बहुत एक अच्छा मौका है और यहाँ की ई कॉमर्स इंडस्ट्री बतदरीज बढ़ती चली जा रही है, इसका डिक्लाइन नहीं है। हालांकि महंगाई है, करप्शन है, बहुत सारे मज़ीगर मसले मसाइल हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, लेकिन स्टिल ई कॉमर्स बढ़ती चली जा रही है। सहूलत दे दी ना कि आप घर बैठे कोई चीज़ ले सकते हैं। हाँ जी। तो ये जब ट्रेंड है तो फिर आप देखेंगे पाकिस्तान का 33% यूथ अनएम्प्लॉयड बैठा है, 33%। ठीक है, और इसमें मेजॉरिटी डिग्री होल्डर्स की है। फिर तीसरी तरफ आप एक और चीज़ देखें कि जो कामयाब इस टाइम बिजनेसेस हैं उनके पीछे जो ऑनर्स हैं वो अंगूठा छाप हैं। ठीक है, वो अंडर मैट्रिक होते हैं जिनका ज़्यादा ताल्लुक जनूबी पंजाब से होता है। तो ये तमाम जब हम हक़ाइक़ हम देखते हैं तो पिंडी से भी हो, कोई बहुत मशहूर भी हो जी जी, तो एजुकेशन उस तरह नहीं होती। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में कारोबार किया जा सकता है, लेकिन जिसके पास राइट डायरेक्शन हो। तो हमने उस राइट डायरेक्शन को देने की कोशिश की 10 दिनों में कि हम आपको पहले चीज़ ये सिखाएं कि बिज़नेस की सेंस क्या है, कि आप कितना पैसे की सेंस क्या है। पैसे नंबर्स की गेम है कि आप कितने पैसे लगाएंगे उससे कितना पैसा आएगा और महीने बाद आप कितना उसको लेके जाएंगे। फिर हमने क्या बेचना है, मेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं बेच सकता हूँ, क्या किसी शख्स का कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, सोसाइटी में किसी कोई मसला है, कंसल्टेंसी दे के, या प्रोडक्ट पहले ढूंढनी है, प्रोडक्ट बेचना क्या है। जब वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी फिर आपने उसके नंबर्स कैलकुलेट करने हैं कि मैंने महीने के कितने यूनिट किस रेट पे बेचने हैं, तो मुझे एंड पे सारे खर्चे निकाल के इतने रुपए बचेंगे जो मैं टेक होम लेके जाऊंगा। तो ये उनको चीज़ सिखाई। फिर उसके बाद शॉपिफाई का स्टोर बनाना, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, एक दिन के अंदर शॉपिफाई का स्टोर बन जाता है। ठीक है। फिर फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड और गूगल ऐड चलाना सिखाया। ये 3 क्लासों के अंदर 6 घंटे के अंदर हमने उनको ये 3 चीज़ें सिखा दी। अब उनको ऐड चलाना भी आ गया, वेबसाइट भी उन्होंने बना ली, प्रोडक्ट भी उन्होंने ढूंढ ली, उसकी कैलकुलेशन भी उन्होंने कर ली। अब अगली चीज़ है कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है, इसकी मार्केटिंग की। अब उसमें एक अच्छे स्टूडियो में आप प्रोडक्ट रखे, लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते, जबकि आप और मैं जिस तरह हम आमने सामने बैठे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, इसको लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो अब लोगों का ना वो सिंपलिसिटी, मिनिमलिस्टिक की तरफ लोगों का रुझान है। तो मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है, उसने 6 महीने में 90 लाख की सेल की है। अच्छा, क्या और बेचा? उसने जूते बेचे, डीलक्स कंपनी है, उसके शूज़ के जूते होते हैं। अच्छा, ये किस एज की बच्ची थी? इनकी उम्र तो होगी 23-24 साल। अच्छा, ठीक है। तो घर में बैठ के कैसे किया, ज़रा मुझे तफसील से बता।
اچھا وہ کام کرنا چاہ رہی تھیں, ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کو بیسیکلی ای کامرس سارا سکھایا, سارا پڑھایا ای کامرس ان کو, آن لائن ہی پڑھایا, آن لائن پڑھایا. ٹھیک. اور اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ کوئی پروڈکٹ ڈھونڈے, تو انہوں نے تھوڑی سی تگو دو کی, محنت کی, کچھ ایک ڈیلکس کمپنی جوتوں کی مطلب مارکیٹ گئیں, تو وہاں ہول سیلر بیٹھا تھا, اسے پتا کیا اچھا یہ پروڈکٹ ہے, تو 1200 روپے میں ان کو ایک جوتا مل رہا تھا. ٹھیک. 1200 روپے ان کا جوتا, اور وہ ہم اس کی جو سارے خرچے ڈال کے, مارکیٹنگ کاسٹ, پیکیجنگ کاسٹ, شپنگ کاسٹ, ہر چیز ڈال کے ہم نے اس کو 2499 یعنی 2500 روپے میں اس کو بیچنا شروع کر دیا. اب اس کی ایڈ انہوں نے کیا بنایا, شاپیفائی ویب سائٹ انہوں نے بنا لی, جو سمپل ہے بنانا شاپیفائی کی ویب سائٹ. اور شاپیفائی ویب سائٹ پہ لاگت کیا آتی ہے 3 مہینے کے لیے $1 پر منتھ. اچھا ٹھیک ہے. 3 مہینے کے لیے $1 پر منتھ ہوسٹنگ کی جو فیس, ہوسٹنگ کی فیس ہے ٹوٹل. اور 3 مہینے بعد چوتھے مہینے آپ کو $20-25 دینے ہیں, جو کہ 7,500-8,000 روپے بنتے ہیں. کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. ایک مہینے میں آپ کا بزنس جب لاکھوں جنریٹ کرتا ہے تو 7,500-8,000 دینے کو مشکل نہیں ہوتے. ایڈ انہوں نے کیا بنایا, ایڈ انہوں نے یہ بنایا جس میں ان کی شکل بھی نظر نہیں آ رہی. انہوں نے ایڈ یہ بنایا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, لیکن بچے اپنے والدین کے لیے جو کچھ بھی کر لیں کم ہی ہوتا ہے. تو میری ماما کے پاؤں میں ہمیشہ درد رہتا تھا, تو جب سے انہوں نے اربن اسٹائل کے یہ شوز پہننا شروع کیے ہیں, اب وہ چلتی پھرتی اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی جاتی ہیں, اور وہ بالکل ایموشنل کیوز کو ٹچ کیا. اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس سے اچھی ویڈیو تو میں اپنے موبائل پہ بنا سکتا ہوں. لیکن وہ فیمیلس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا پاکستان میں فٹ ویئر انڈسٹری کے اندر کر کے, اور انگیج شاپرس کو ٹارگٹ کیا, اور ان کی ماشاءاللہ یہ سیل تھی. ٹھیک ہے, تو ابھی چل رہا ہے. بالکل سمپل ایک بزنس رکھا, سمپل مارکیٹنگ کی, سمپل ایڈ بنایا, اور ان کا ماشاءاللہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ. کتنا آپ نے بتایا کما رہے ہیں؟ 90 لاکھ ان کی 6 منتھس کی سیل ہے. 6 منتھ کی, تو آبویسلی ایک نئے پرسن کے لیے 90 لاکھ 6 منتھس میں کرنا, اور گھر بیٹھے ہیں آپ, گھر بیٹھے عزت سے 4 دیواری میں, اور آپ بازار میں بھی نہیں نکلے. جی بالکل. اچھا, کوئی اور بھی ایسی سٹوریز ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس کی؟ ہماری سٹوریز تو اس کے علاوہ کافی زیادہ ہیں. ہم نے ڈائیورسیز, وڈوز, سنگل مدرس کو بھی کورسز کروائے ہیں. اس کے اندر بھی الحمدللہ بہت ایسی سٹوریز نکلی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہم نے قرآن ٹیچر تھے, اور وہ ساتھ سائنس سبجیکٹس بھی پڑھاتے تھے. تو انہوں نے الحمدللہ ہم سے کورس کیا, انہوں نے پھر اپنا پیج بنایا, اپنی ویب سائٹ بنائی, ایڈس بنائے, اور اس ٹائم ان کے 70+ قرآن ٹیچرز ان کے انڈر کام کر رہے ہیں. اچھا, زبردست. 70+ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس طرح کی الحمدللہ بڑی سٹوریز ہیں. آپ چاہے قرآن کا علم رکھتے ہیں, سائنس کا علم رکھتے ہیں, یا آپ ای کامرس بنانا چاہتے ہیں, یا پھر آپ لوگوں کو شاید صرف خوش رہنا سکھانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ پازیٹیوٹی لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. تو ہر چیز آپ آن لائن بیچ سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کا کوئی اسکل ہے, چاہے آپ کا کوئی نالج ہے. اچھا وقاص بھائی, مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی فیلڈ ان ہوتی ہے نا, جب اس پہ بہت زیادہ ایک بوم آتا ہے, تو بڑے سارے لوگ اس کی طرف آ جاتے ہیں. اب مثلاً کورسز کروا رہے ہیں بہت سارے لوگ, اور کورسز بیچ رہے ہیں, اور وہ پیڈ ہوتے ہیں. آپ کے کورسز بھی پیڈ ہیں, اور پیڈ کورسز کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے, یا کوئی سادہ طریقے سے بتا دے بغیر پیسے لیے تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے؟ ہم نے 2020 میں جب سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کچھ نہ کچھ پرائس رکھی تھی کورسز کی, لیکن ہم نے یہ فیل کیا کہ اس میں بہت بڑا طبقہ پاکستان کا اس میں مس آؤٹ ہو رہا ہے. اچھا, لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے یا پے کر نہیں سکتے؟ پے کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, پے کر نہیں سکتے, اور ان کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اور پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ باقاعدہ کیمرے کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کو نہیں سکھانا. کیونکہ میں ان کو اسکل سکھاؤں گا تو یہ کیمرہ نہیں لے سکتے, یہ کمپیوٹر نہیں لے سکتے, یہ لیپ ٹاپ نہیں لے سکتے, تو میں اپنا وقت ان پہ برباد نہیں کروں گا. میں ان پہ ٹائم لگاؤں گا جو کچھ خرید کے پاکستان کی آئی ٹی میں پروڈکٹیو کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ نظریہ غلط ہے. اچھا, بہت سارے لوگ ہیں جو موبائلوں سے کام کر سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی نے آ کے پروو کیا ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے 15-16 ہزار روپے کے کروم بک سے بھی آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ ہم نے فری آف کاسٹ کورسز کروانا شروع کیا. ہم نے یہ جو 10 دن کا کورس کروایا یہ ٹوٹلی فری تھا. ہم نے بچوں کا کورس کروایا, ٹوٹلی فری کروایا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رزق کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے, نہ وہ ہمارا رزق چھین سکتے ہیں, نہ ہم ان کا رزق چھین سکتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے ان کے رزق کے توسط سے شاید ہمارا رزق بھی کا پہیہ بھی اللہ تعالیٰ چلا دے. تو ہمارے جو رزق ہے وہ کچھ اور مینس کے ذریعے چل رہا ہے. ہم اپنی ایجنسی چلاتے ہیں, اپنا ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سے ہمارا الحمدللہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. یہ ہمارا ایک فلانتھروپک کام ہے. ہم کچھ لوگوں کی ٹرانسفارمیشن کے لیے چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہر آئی ٹی کا جو میں جنوبی پنجاب کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہب آئی ٹی کا جنوبی پنجاب ہے. ٹھیک ہے, لیکن سب سے زیادہ قسم پرسی والی جو کیفیت ہے وہ جنوبی پنجاب کی ہے. اس کا کیوں تضاد کیوں یہ اس وجہ سے کہ جو شخص پاکستان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنے گر کسی کو نہیں سکھاتا. اچھا, یہ ہمارا ایک معاشرتی بہت ایک برا رویہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو امپاور نہیں کرتے کہ یہ کہیں میرے مقابلے میں نہ آ جائے, مجھ سے آگے نہ نکل جائے, میرا رزق نہ چھین کے لے جائے, حالانکہ رازق اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے آئی ٹی کے بڑے بڑے نام ہیں, کچھ لوگ اچھا کام کر بھی رہے ہیں,
لیکن یہ کہ سب کو اس میں بڑھ چڑھ کے امپاور کرنا چاہیے. اور اپنے دفتر میں کوئی 2-3 ٹیبلز آپ رکھ لیں یا ویکلی ایک کلاس رکھ لیں 2 گھنٹے کی, آپ اس میں فری میں اپنے شہر کے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں. ہم نے یہ نظریہ دیا, ہم نے جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ کی ہم نے ان سے ایک وعدہ لیا کہ آپ اگر خاتون ہیں تو آپ اپنی جو بیٹھک ہے اس کو محلے کی بچیوں کے لیے اوپن کر دیں, ان کو ہفتے میں 2-3 دن کلاس دیں. اور اگر ہمارے کوئی بھائی ہیں, ساتھی ہیں, بیٹے ہیں, تو آپ نے اپنے گھر کی بیٹھک کو اپنے نوجوانوں کے لیے استعمال کرنا ہے اور ان کو سکھانا شروع کرنا ہے. تو ہم یہ نظریہ لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر گلی محلہ ایک آئی ٹی آن لائن بھی تو سکھا سکتے ہیں نا, آن لائن بھی سکھا سکتے ہیں. تو جب آپ علم کسی کو سکھاتے ہیں, اور یہ اکثر ہم اپنے استادوں سے سنا کرتے تھے کہ کسی چیز کو سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آگے سکھایا جائے, پڑھانا شروع کر دو, پڑھانا شروع کر دو. بالکل یہ چیز ہے کہ جس کو میسو لیول پہ امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. اچھا وکاس بھائی, تھوڑا سا مجھے اور بتائیے, یا میں آڈینس کے لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جب تک ہم پوری وضاحت کے ساتھ بات نہیں کرتے نا, سمجھنا مشکل ہوتا ہے, لفظ بھی نئے نئے ہیں, اے آئی ہے, کمپیوٹر ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اس طرح کی چیزیں. اچھا کن کن چیزوں میں ہم اے آئی کو یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, مطلب تھوڑا سا پروفیشن کے اعتبار سے یا پروڈکٹ کے اعتبار سے آپ بتائیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے. اس میں مثال کے طور پہ ایک استاد ہے یا ایک طالب علم کی میں مثال دیتا ہوں. ایک طالب علم ہے اور اس کا کل کوئی وائوا ہونا ہے. اب میں چیٹ جی پی ٹی کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے استاد بنو اور یہ میرا موضوع ہے, سبجیکٹ ہے, ٹاپک ہے, آپ اس کے اوپر جس قدر ممکن سوالات ہو سکتے ہیں آسان سے بتدریج مشکل تک آپ مجھ سے پوچھو, اور میرے دیے گئے جوابات کو اینڈ پہ آپ نے ان کا تجزیہ کرنا ہے. یا اسی طرح کسی جاب کے لیے جا رہے ہیں, اسی طرح ایک جاب انٹرویو کا آپ موقع کر سکتے ہیں. تو بہت سارے ایسی چیزیں, یا ایون کہ آپ شادی کے معاملات کرنے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر لڑکی والا یا لڑکے والے آپ سے کچھ چیزیں پوچھیں تو آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں. شادی بھی کروا سکتے ہیں تو وہ آپ پریکٹس کر لیں کہ یا کوئی گھر میں جھگڑا ہوا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ یہ بیگم کیسے راضی ہوگی. یا پھر اگر آپ شادی کرنے والے ہیں تو آپ نے اگر اپنی بیگم کے جھگڑوں سے آپ تھوڑے سے کنسرنڈ ہیں تو آپ اے آئی کو کہہ سکتے ہیں کہ میری بیگم بن کے مجھے جھگڑا کرو اور پھر دیکھو کہ میں آپ کو کیسے ہینڈل کرتا ہوں, تو کیا میں کو منا سکتا ہوں یا نہیں منا سکتا. اس کے اوپر بھی پریکٹس ہو سکتی ہے. تو لائک ایک استاد ہے, تو استاد کس طریقے سے کر سکتا ہے کہ اس کے پاس جب ایک طلبہ کی بڑی تعداد ہوتی ہے تو ہر اسٹوڈنٹ کا لرننگ سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ایک ٹیچر اپنے سامنے چیٹ جی پی ٹی کو ڈفرینٹ رولس دے سکتا ہے کہ آپ ایک ٹف اسٹوڈنٹ بن کے دکھاؤ اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, دین آپ جج کرو کہ آپ کیسے کرتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے, تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے جو سسر ہیں ان کا ہیڈ انجری ہوئی تھی, تو ان کی رپورٹس تھیں, ایکس رے تھا. ہم نے چیٹ جی پی ٹی کو ایکس رے کی رپورٹ دی اور ساری رپورٹس کے اسکرین شاٹس دیے, اس نے ایک انالیسس کر کے دیا. تو جب وہ جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹر آئے, مین سرجن, ہم نے ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس نے صحیح تجزیہ کیا. واہ کیا بات. تو اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ آبویسلی ہم اس پہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے کیونکہ ہم میڈیکل پروفیشنل نہیں ہیں, لیکن ہر شخص چاہے وہ کسی بھی شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتا ہے وہ اے آئی کا استعمال کر کے اپنے کام کو بڑھا سکتا ہے. تو اے آئی ہر چیز میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. یعنی آپ نا ایک اوپینین لے سکتے ہیں, ایک ڈائریکشن مل سکتی ہے. وہ کنسلٹینسی جو آپ کسی ماہر کے ایکسپرٹ کے پاس جا کے لینا چاہ رہے تھے وہ گھر میں مل جائے گی, جا کے سیکنڈ اوپینین بھی لے لیجیے. جی, اور میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے چیٹ جی پی ٹی کو کہا کہ میں قرآن پڑھوں گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کہاں پہ میں نے تلاوت میں غلطی کی, یعنی تجوید کی غلطی کی. تو ہم نے پڑھا تو اس میں 2 لفظ ہم نے غلط پڑھے, تو چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ آپ نے فلاں سورت کی فلاں آیت پڑھی ہے اور یہاں پہ اس جگہ آپ نے یہ غلطی کیا جبکہ یہ یوں ہونا چاہیے. واہ کیا بات ہے. یعنی گھر بیٹھے آپ قرآن ٹھیک پڑھنا بھی سے سیکھ. ہاں جی. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس چیز کو اسسٹنٹ کے طور پہ یوز کریں. اگین ایڈورسری کے طور پہ نہ دیکھیں کہ اچھا یہ ہمارے ریپلیس ہو جائے. اوبویسلی ایک انسان کو کوئی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. جی اچھا یہ فرمائیے کہ اب گروک جو آ گیا ہے, جی اور پاکستان میں ویسے اسے بتا دیا کہاں آیا ہے وہ, تو چیٹ جی پی ٹی اور دوسرے اے آئی ٹول جو ہیں جنریٹو اے آئی کے, جیسے مطلب چیٹ جی پی ٹی ہے یا دوسرے ہیں, تو گروک میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ گروک اپنا تمام ٹریننگ ڈیٹا لیتا ہے ٹویٹر سے. میجورٹی چنک وہ ٹویٹر سے اٹھاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر کے اوپر ہماری کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, جن کے کارکن بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اور پھر گروک ان کی نمائندگی کرتا ہوا زیادہ نظر آتا ہے, اور یہ نیچرل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چیٹ جی پی ٹی ہے تو وہ ویب سائٹس کا مختلف ڈیٹا زیادہ لیتا ہے. اب ویب سائٹس سے جو ٹریننگ ڈیٹا لے رہا ہے وہاں پہ جو انفارمیشن دی ہوئی ہے چیٹ جی پی ٹی نے اس کی طرف زیادہ جھکاؤ کر لینا ہے اپنا. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ ٹویٹر کے اوپر لوگوں کے حساب سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر سینٹیمنٹ کیا ہے اس فلاں ٹاپک کے بارے سے, تو آپ گروک کو یوز کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بالعموم پورے انٹرنیٹ کو میں دیکھ کے کوئی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کر لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو ریسرچ پیپرز ہیں یا جو اوتھینٹک نیوز ادارے ہیں ان کی جو نیوز آتی ہیں پبلش ہوتی ہیں ان سے میں کوئی ڈیٹا لینا چاہتا ہوں, تو پرپلیکسٹی ہے.
تو ہر ایک ٹول کے حساب سے اس کی ڈومین ڈفرینٹ ہے. یہ جو چائنا کی آئی تھی سیک ہے میرا خیال اس کا ڈیپ سیک نام ہے اس کا. جی جی. تو اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ڈیپ سیک کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی انٹرنیٹ سے ہی ڈیٹا لیتا ہے, زیادہ انٹرنیٹ سے ہی ڈیٹا لے رہا ہے, لیکن اس میں ریسٹرکشنز قدرے کم ہیں جتنی چیٹ جی پی ٹی کے اندر ہیں, کیونکہ چائنا کے اوپر تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ زیادہ تو اوپن سورس ہیں, تو وہ اس لیے زیادہ وہ ان کے اوپر زیادہ اس طرح کی قدغنیں نہیں ہیں کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنی یا اس پہ یہ زاویہ رکھنا ہے, کیونکہ یو ایس کے اندر یا یورپین یونین کے اندر ان کو قوانین کا باقاعدہ طور پہ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, کمپلائی کرنا پڑتا ہے. چائنا پہ ایسے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو آپ کچھ ایسے ٹاپکس جو شاید وہاں سے آپ کو ان کے اوپر ریسرچ ڈیٹا نہ ملے تو آپ ڈیپ سیک سے لے سکتے ہیں وہ ٹاپکس.